السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم آپ کے سامنے ایک بار پھر بہت ہی زبردست بیان لے کے آئے ہیں۔ دوستو، آج کا عنوان ہے صراط التسبیح کی فضیلت۔ دوستو، جسے بیان کر رہے قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے۔ چلو چلتے ہیں اس بیان کی طرف۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امتی نے حضور کی آل میں سے ہونے والے شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں، فرمایا بے نماز مرد عورت جب مر جائے، لکھ لو دل پہ، بے نماز عورت مرد جب مر جائے، اذا ماتا جب مر جائے، لا یغسل لہو اسے غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یکفن لہو اسے کفن پہنانے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یدفن لہو فی مقابر المسلمین اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں، اس کی وجہ سے دوسرے مردوں پہ خدا کا غضب نہ آ پڑے۔ پرواہ نہیں کرتا آج مرد عورت، چلاکی مارتے ہیں کہ ہم نے روزے نہیں رکھے، ہم نے نماز نہیں پڑھی، آؤ ہمارا مقابلہ کرو، ہمارا کیا بگڑ لے گا کوئی، ہمارا کیا نقصان کرے گا کوئی، ہمیں کون پھانسی لگا دے گا۔ میں کہتا ہوں خدا جس دن پھانسی لگائے گا، نہ تیری ماں چھڑا سکے گی نہ تیرا باپ چھڑا سکے گا، نہ تیرا کارخانہ چھڑا سکے گا، نہ تیری فیکٹری چھڑا سکے گی، نہ تیری دکان چھڑا سکے گی، نہ تیرا ذمہ دارہ چھڑا سکے گا، نہ تیرا خاندان چھڑا سکے گا۔ جب خدا کا غضب آئے گا کوئی نہیں تجھے بچا سکے گا۔ اسلام کو مذاق نہ بناؤ۔ رمضان میں رشوت لے رہے ہو، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، حرام لپیٹ رہے ہو۔ تاجروں دکانداروں جو رمضان المبارک میں دھوکہ کر رہا ہے، فریب کر رہا ہے، اور تم نے گاہک کو تو دھوکہ دے دیا، خدا کو دھوکہ کیسے دو گے؟ اپنے خیال میں کمائی کر رہے ہو، نہیں، بربادی ہو رہی ہے، بربادی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی رمضان کا ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، چاہے وہ روزہ بھی کیوں نہیں رکھتا ہے، فرمایا بجز بھوکا مرنے کے اسے کچھ حاصل نہیں، کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ روزہ بھی رکھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، عورتوں کو بھی تاڑتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، بدماشی کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، حرام خوری کرتا ہے۔ اسلام تو نافذ 4 دن میں ہو سکتا ہے اگر ہم مسلمان بن جائیں۔ جنازے تو جنازے رہے، یہاں تو قرآن مجید کی والی وال ہوتی ہے، ملا اس طرف بیٹھ جاتا ہے، مرنے والے کا بھائی یا کوئی وارث اس طرف بیٹھ جاتا ہے، قرآن مجید کے اوپر 5 روپے رکھ کر ادھر سے ادھر پھیر دیا، ادھر سے ادھر پھیر دیا۔ نمازوں کا ہدیہ پیش کرتا ہوں، روزوں کا ہدیہ پیش کرنے ہیں۔ جوتے کی قیمت 150 روپیہ، ساری عمر کی نمازوں کی قیمت 5 روپے، بخشنے والا ملا کہتا ہے جاؤ میں معاف کیتے، اور ملا جی پہلے اپنی تو خیر منا۔ سوٹ 100 روپے میں نہیں بنتا، ساری عمر کی نمازیں 5 روپے میں معاف ہو گئی۔ کھڑے کھڑے مسئلے سن جاؤ، خدا کی قسم اگر عمل کرو گے قاری حنیف کو قبروں میں دعائیں دو گے، کوئی کسی کا لحاظ نہیں۔ قبر آئے گی، حشر آئے گی، پلسرات آئے گی، موت کا تمہیں ذائقہ چکھنا ہوگا۔ یہ منہ جس سے رات دن بھونکتا ہے، خدا کی قسم جب یہ پھٹے گا دوسرا آدمی بند کرے گا، یہ آنکھیں دوسرا آدمی بند کرے گا، یہ تیرے پیر دوسرا آدمی ایک جگہ اکٹھے کرے گا، تو اتنا مجبور ہو جائے گا
اور حالت تیری یہ بنے گی کہ چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے، چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیے، اور میرے کپڑے اتارو سنبھال کے۔ موت آئی، فرشتے نظر آ جاتے ہیں، کوئی توبہ کی گنجائش نہیں، کوئی توبہ قبول نہیں، اسی لیے عورت کہتی ہے پہ کے جاتی ہوں ماں باپ لا مجھ سے مل، پہ کے جاتی ہوں ماں باپ لا مجھ سے مل، یعنی آیا فرشتہ دہلتا ہے دل، میں تو جاتی ہوں پروردگار کے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی، بڑا بدبخت ہے وہ آدمی، بڑا محروم ہے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان آئے اور اس کی بخشش نہ ہو۔ قدر کر دن کی، قدر کر رات کی، قدر کر صبح کی، قدر کر شام کی، ایک ایک لفظ پہ جو اجر مل رہا ہے، ایک ایک رکعت پہ جو اجر مل رہا ہے، خدا کی قسم تمہیں قیامت میں پتا چلے گا کہ اللہ پاک ہم پر کتنا بڑا مہربان تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے میرے چچا ایسی نماز بتاؤں جو ہر روز پڑھ، یا کم سے کم تیسرے دن پڑھ، یا ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ، یا مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ، یا سال میں ایک مرتبہ پڑھ، تیرے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وہ ہے نماز صلاۃ التسبیح، اور اس مہینے سے زیادہ اچھا وقت اس کے لیے کوئی نہیں۔ رات کو پڑھو، دن کو پڑھو، صرف 3 وقت چھوڑ دو، سورج نکلتے وقت اور چھپتے وقت اور ٹھیک دوپہر کو، جس وقت چاہو پڑھو، مگر ہمیں توفیق نہیں۔ اس لیے خداوند عالم نے رمضان ہی میں ہمیں وہ چیزیں عطا فرمائی، سحری کھاؤ اس کا ثواب، افطار میں پانی پیو اس کا ثواب، روٹی کھاؤ اس کا ثواب، تلاوت کرو اس کا ثواب، روزہ افطار کراؤ اس کا ثواب، کسی کو قرآن مجید سناؤ اس کا ثواب، قرآن کریم سنو اس کا ثواب۔ ارے ہر طرف اللہ کی رحمت کی بارش برس رہی ہے، تو جھولی پھیلا کر لینے والا تو بن۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ پاک ایک فرشتے کو شام کو مقرر کر دیتے ہیں جو آواز لگاتا ہے، آؤ جس کی روزی میں کمی ہے وہ مانگے، فراخی کر دی جائے گی۔ آئے ایسا بیمار جس کو سب نے جواب دے دیا، آج سوال کرے، رمضان قرآن کے صدقے میں اس کی بیماری کو دور کر دیا جائے۔ آئے کوئی مقدموں کا مارا ہوا، افسروں کا مارا ہوا، آج پچھلی رات 2 آنسو بہائے، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جھولی پھیلانا تیرا کام ہے، دریائے رحمت میں غوطہ دے کر معاف کرنا میرا کام ہے۔ فرمایا مالی عبادت بھی کرو، 1 پیسہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، دوسرے دنوں کے مقابلے میں 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، 700 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، بلکہ جتنا اخلاص ہوگا اور جتنا حلال کا پیسہ ہوگا 7 لاکھ گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ کرم برس رہا ہے، رحمت برس رہی ہے، فضل برس رہا ہے، اس کی کریمی اور عطا کی بارش ہو رہی ہے، ہم لوگ لینے والے ہی نہیں۔ فرمایا وہ تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، وہ تو دینے کے لیے تیار ہے، کوئی لینے والا بھی بنے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ پیلا پڑ جایا کرتا تھا جب رمضان کا چاند نظر آتا، اور آپ کی نمازوں کی رکعتیں لمبی ہو جاتی، دعا میں عاجزی بڑھ جاتی، اور آنسو بہانے میں کثرت ہو جایا کرتی تھی۔ تو اللہ پاک نے ہمیں یہ کتنی بڑی کریمی بخشی
कितनी बड़ी अता फरमाई। पिछले साल जो लोग दुनिया में थे, जमीन पे थे, आसमान के नीचे थे, बीवी बच्चों वाले थे, बहन भाइयों वाले थे, कारखानों वाले थे, जमीनों वाले थे, आज लाखों मन मिट्टी के नीचे पड़े हैं, न कुछ कर सकते हैं, न अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं, न सुभान अल्लाह कह सकते हैं, न ला इलाहा इल्लल्लाह कह सकते हैं, न अस्तगफिरुल्लाह पढ़ सकते हैं, न दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। हर चीज से महरूम हो गए। आज तुम जिंदा हो, सब कुछ कर सकते हो, कमा लो। इसलिए एक एक घड़ी की कीमत करें, कीमत और कदर पहचाने, औरतें भी और मर्द भी। रोजाना छोड़ा करो। हजरत अली का कौल मैंने सुना दिया, जिसने एक रोजा छोड़ दिया 100 साल रखो बराबर नहीं हो सकता। असल तो जो छोड़ते हैं वो रखते कब है। खुदा के यहां अफसरी का कोई लिहाज नहीं, सरकारी मुलाजिम हूं मैं तो इस बात का कोई लिहाज नहीं, मैं बड़ी हसीन औरत हूं इस बात का कोई लिहाज नहीं। फरिश्तों के सामने, मखलूकात के सामने ये बताना चाहता है कि जो मेरा है वो मेरे पूछे बगैर खाता भी नहीं। दुनिया का दस्तूर है, लोग कहा करते हैं कि यार हमने सुना है फलां आदमी से तेरी यारी है, कि वाह वाह वो तो मेरे बगैर रोटी भी नहीं खा सकता, वो मेरे बगैर पानी नहीं पी सकता, वो मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शानहू ने यही हाल अपने बंदों के साथ फरमाया कि फरिश्तों तुम्हारे पेट नहीं, तुम्हें प्यास नहीं लगती, तुम्हें भूख नहीं लगती, तुम्हें बीवी बच्चों की जरूरत नहीं, मेरे बंदों के साथ इस कदर बखेड़े लगे हुए हैं। कहीं नफसानी ख्वाहिशात हैं, कहीं प्यास है, कहीं गर्मी है, कहीं सर्दी है। इन तमाम चीजों को बर्दाश्त करते हुए अल्लाह पाक फरमा अगर मैं मना कर दूं तो ये 16-17 घंटे पानी का एक घूंट नहीं पीते। जब तक मैं इजाजत ना दूं पानी हलक में नहीं जाने देते। और फरमाया फरिश्तों ओ जिब्रील तू सारे मलाइका का सरदार है, मगर तुझे क्या पता है ये मेरे बंदे मेरे इतने बड़े गुलाम हैं, इतने पाबंद हैं मेरे हुक्म के कि मैंने मना कर दिया कि रोजा रखकर अपनी बीवी की तरफ ख्वाहिश की नजर ना डालना। कहता सामने बैठी रही, इसने नजर उठा के नहीं देखा। और फिर दूसरी सिफत उलमाए किराम ने यह लिखी है कि हर आदमी चाहता है जो सिफत मेरी है, जो आदात मेरे हैं वो मेरे दोस्त में आ जाएं, जो तरीका मेरा है वो मेरे दोस्त का होना चाहिए, जो लिबास मेरा है वो मेरे यार का भी हो, जो खाना पीना मेरा है वो मेरे दोस्त का भी हो, जो मकान बिल्डिंग मेरा है वो मेरे यार का भी होना चाहिए। तो अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे बंदे तू हमेशा के लिए तो नहीं, हर वक्त के लिए तो नहीं, मैं हूं खालिक, मैं हूं मालिक, मैं हूं माबूद और मैं हूं पाकीज़ा। न खाता हूं, न पीता हूं, न सोता हूं, न बीवी बच्चे का मोहताज हूं। आजा दिन दिन में एक महीने के लिए खुदाई वाली सिफतें मैं तुझ में पैदा कर दूं। सिफत रहमान की ओर आ जाए बंदे में। और इसके बाद कुरान करीम की यह आयतें जो मैंने तिलावत की इनका मजमून बड़ा अहम है, और वो इस एतबार से कि सोने का कमाना बड़ा मुश्किल, जवाहिरात का हासिल करना बड़ा मुश्किल, अनमोल हीरे हासिल करना बड़ा मुश्किल, और जब मिल जाएं तो उनका संभालना उससे ज्यादा मुश्किल। दौलतमंद सरमायादारा लोगों से पूछो कि दौलतमंद लोगों को नींद नहीं आती, हर वक्त इस फिक्र में है ये कारखाना खराब ना हो जाए, ये कारोबार यूं ना हो जाए, ये यूं ना हो जाए, बहरहाल उसको फिक्र लगा रहता है। यानी पहले तो कमाना मुश्किल और कमाने के बाद संभालना उससे ज्यादा मुश्किल। सुभान अल्लाह। दौलत हासिल करना पहले तो मुश्किल, कमाकर उसका संभालना बड़ा मुश्किल। अगर दौलत कमाई और जुए में जता दी तो क्या खाक कमाना हुआ। सोना कमाया और यूं ही फेंक दिया तो क्या फायदा सोना कमाने का।
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندو، جو تم نے رمضان میں توبہ کی، جو استغفار کی، جو قرآن مجید کی تلاوت کی، جو درود پاک پڑھا، جو اللہ اللہ کی، جو تراویاں پڑھی، ان نیکیوں کو اب عید کی نماز کے بعد نماز چھوڑ کر، بدماشی کر کے، حرام خوری کر کے ضائع نہ کرنا۔ اللہ ضائع کرنے والے لوگ ہمیشہ خسارے میں ہوتے ہیں۔ لوگوں کی عموماً عادت یہ ہے، اچھے بھلے روزہ رکھنے والے، نماز رمضان شریف میں نمازیں ادا کرنے والے عید کے بعد نمازوں کو پھینک دیتے ہیں، جیسے 60 ٹکٹ مل گیا جنت کا۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت نماز تو پڑھتے ہیں پر پتہ ہی نہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں، نماز تو ہم پڑھتے ہیں پر معلوم تو نہیں کہ قبول ہو رہی ہے کہ نہیں۔ تو فرمایا کہ ایک نشانی ہے قبولیت کی، اور وہ یہ کہ اگر ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کی توفیق ہو جائے تو سمجھو ظہر قبول ہو گئی، اگر عصر کے بعد مغرب کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو عصر کی قبول ہو گئی، اگر مغرب کے بعد عشاء کی توفیق ہو گئی تو سمجھو مغرب قبول ہو گئی۔ اسی طرح سے اب میں کہتا ہوں، اگر رمضان کے بعد نماز کی توفیق ہوئی تو سمجھو کہ رمضان کی نمازیں قبول ہو گئی۔ اسی لیے خداوند عالم نے فرمایا کہ نیکیوں کو اپنے آخری دم تک سنبھال کے رکھو۔ حبطت اعمالہم، حبطت اعمالہم، قرآن کریم میں کئی جگہ یہ ہے کہ اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ فرمایا او لوگو، اب کفر کر کر کے اب اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو، اب شرک کر کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو، اب نمازیں ترک کر کر کے اپنی نیکیوں کو آگ نہ لگاؤ، اب گناہ کما کما کر کے اپنے دین کو نہ مٹاؤ۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ یہی ہے وہ لوگ جنہوں نے میرے دین کا تماشا بنا رکھا ہے۔ الحمدللہ، دیندار تو اسے کہتے ہیں آخری وقت تک اپنے دین کے ساتھ چمٹا رہے، آخری وقت تک اپنے ایمان پہ مضبوط رہے، آخری وقت تک رب ذوالجلال کی قسم ادھر دم نکل رہا ہو ادھر تلاوت ہو رہی ہو۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی، ادھر دم نکلے ادھر کلمہ زبان پہ آ جائے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی، آخری نماز بھی ادھر جماعت سے ادا کی، ادھر بلاوا آ گیا۔ بے شک۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ مرد کی نیکی، عورت کی نیکی میں تو سنبھالے رکھتا ہوں، میں تو ان کو دنیا میں بھی نیکیوں کا مزہ چکھاتا ہوں، ان کو حلاوت دیتا ہوں، ایمان کی مٹھاس منہ میں آتی ہے، اللہ اللہ کرنے کی لذت آ جاتی ہے، عجب قسم کا انداز بن جاتا ہے، تلاوت کرتے کرتے جنت کے میووں کا مزہ دنیا میں آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ نماز ادا کرنے والوں، زکوٰۃ ادا کرنے والوں، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اتامرون الناس بالبر، لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتے ہو، لوگوں کو نیکیاں بتاتے ہو، لوگوں کو اچھے اعمال کی طرف بلاتے ہو۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، حالانکہ اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم میرے قرآن کی تلاوت کرتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ مسلمان ہو کر، اور جن لوگوں نے رمضان مبارک کا اکرام نہیں کیا، احترام نہیں کیا،
رمضان میں زنا جیسا برا فعل کرتے رہے، رمضان میں بھی جوا کھیلتے رہے، رمضان المبارک میں بھی شراب پیتے رہے، رمضان المبارک میں بھی فلم دیکھتے رہے۔ کئی لوگ آتے ہیں اور جی گزران بڑی تنگ ہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے تقریباً جتنا بھی یہ غریب طبقہ کہلاتا ہے نا، ریڑیوں والا، ٹانگے والے، رکشوں والے، کھونچوں والے، پکوڑوں والے، گنڈیریاں بیچنے والے، یہ چلتا پھرتا سودا کرنے والے، سب سے زیادہ بے نماز اور بے روزدار یہ رہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے روٹی کا وعدہ کیا، فلم کا وعدہ تو خدا کا نہیں ہے نا، میں تجھے ہر روز فلم بھی دکھایا کروں گا۔ اللہ پاک نے وعدہ روٹی کا کیا، چرس کا نہیں کیا، فیم کا نہیں کیا، بھنگ کا نہیں کیا۔ سگریٹ کا وعدہ خدا نے نہیں کیا میں تجھے سگریٹ بھی پلایا کروں گا۔ پھر منہ بنا کر کے بیٹھ جاتے ہو جی خرچے پورے نہیں ہو رہے، اور کیسے خرچہ پورا ہو؟ اللہ پاک روزی دیتا ہے، تو ہوا میں اڑاتا ہے، بدماشیوں میں اڑاتا ہے، لوفری میں پیسے کو اڑاتا ہے۔ آج مسلمان کا ذہن تو دیکھو جزاک اللہ کہ وہ نماز کی قدر نہیں، رمضان کی قدر نہیں، قرآن کی قدر نہیں، اور پھر مرتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ ہم مسلمان اور ہم مر رہے ہیں۔ تو مریں گے کیسے نہیں؟ کون ساتھ دے گا جب تم کسی کے بنو ہی گی نہیں، تمہارے ساتھ کون لگے گا؟ میں کسی کا کنٹیکٹ امریکہ سے ہے، کسی کا تعلق امریکہ سے، کسی کا تعلق روس سے، کسی کا چائنا سے، کسی کا فرانس سے، مسلمان کا خدا سے۔ جب مسلمان کا تعلق خدا سے ہٹ گیا، اب چاہے یہ اسرائیلی مارے، یہودی مارے، امریکی مارے، روسی مارے، کوئی بھی مارے، وہ تو مارے گا۔ آج ہم نے مزاج بدل دیا، طبیعتیں بدل گئی، ماحول اور معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا، چھوکروں کی ذہنیت خراب ہو گئی، نوجوان تباہ ہو گیا۔ تم نے بچوں کو مسجد کی طرف لگایا نہیں، کالج اور سکول کے معاشرے نے، ٹیلی ویژن اور گندے ماحول نے بیڑا غرق کر دیا گھروں کا۔ شرم آنی چاہیے ماں باپ، ڈوب کے مر جائیں وہ ماں باپ جن کی اولاد رات دن بکواس کرتے فلم دیکھتی پھرتی ہے، تم کیوں نہیں منع کرتے؟ پہلے چشم پوشی سے کام لیتے ہیں، کوئی گل نہیں جی منڈا کھنڈا ہے، جدو منڈا پھر سوٹا سر تے ماردا پھر روندے، پھر بھی آخیا کرو نا کوئی گل نہیں، ایک سوٹا ماں کے سر وچ مار گیا منڈا کھنڈا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد کی طرف نہیں لگاتے، چلو نماز جنازہ بچے سیکھ جائیں گے، چلو قرآن کریم پڑھ جائیں گے، چلو پانچوں کلمے یاد کر جائیں گے، چلو نماز صحیح سیکھ جائیں گے، بچوں کو دین کی طرف لگانے کا ماحول نہیں رہا۔ لا الہ الا اللہ۔ بنیاد غلط ہوگی تو عمارت ساری غلط جائے گی۔ اس لیے خدا کہتا ہے کہ تم کافروں کو تو کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، یہودیوں کے مقابلے میں کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، عیسائیوں کے مقابلے میں کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، ہندوؤں اور سکھوں کے مقابلے میں کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، اور جب تمہیں دیکھا جائے تو تم یہودیوں سے بھی آگے، عیسائیوں سے بھی آگے، ہندو سکھوں سے بھی آگے۔ چلو میری بات نہیں مانتے اقبال کی تو مانو۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان ہو تم، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان ہو تم، مالک مصر ہو، حاکم ایران ہو تم، اور پھر اتنا تو بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو تم؟ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ یہ تو پہلے بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو کہ نہیں۔ مسلمان یوں ہوا کرتے، آنکھ مسلمان والی نہیں، زبان مسلمان والی نہیں، ہاتھ مسلمان والا نہیں، دل مسلمان والا نہیں، نیت مسلمان والی نہیں، یہ مسلمانی ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اللہ تعالیٰ کی کروڑا رحمتیں نازل ہو حضرات صحابہ اکرام کی قبروں پہ، دربار رسالت ہے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، کانوں میں آواز آتی تھی مصطفیٰ کریم کی، دیدار ہوتا تھا امام الانبیاء کا، کتنے خوش نصیب تھے یہ لوگ۔ جنگ سے واپس آئے صحابہ اکرام، ایک لڑکی کو پکڑ کے لائے جو لڑنے آئی تھی، کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے آئی۔
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।